بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت ہمارے چیف آف آرمی سٹاف امریکہ کے دورہ پہ ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کے دورے کی وجہ سے پاکستان کو کچھ مل سکے اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے اس میں کمی واقع ہو، یہ اٹ از مائی وش۔ اب دیکھیں امریکہ میں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کیا مطالبہ پیش کرتے ہیں اور ان کے کیا مطالبات ہیں کہ اب الیکشن کرائیں یا نہ کرائیں، آپ کو آئی ایم ایف سے امداد ملے گی یا نہیں ملے گی، یہی سیٹ اپ چلنا چاہیے یا کہ نیا سیٹ اپ آنا چاہیے، یہ وہاں پر سوالات ہوں گے، کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ یہ اس وقت کا کوئی دورہ ہے چیف آف آرمی سٹاف کا، وہ اتنا اہمیت اختیار کر گیا کیونکہ الیکشن کے دن ہے اور چیف آف آرمی سٹاف پہلے اپنے دورے پر 1 سال کے بعد امریکہ گئے ہیں، جبکہ بعض ہمارے دوستوں نے یہ بتایا کہ یہ ان کا امریکہ کا 12واں دورہ ہے، لیکن 11 دورے ان کے جو ہے نا وہ کنسیڈر ہی کہ وہ ریکارڈ پہ نہیں لائے گئے۔ یہ گاڈ نوز اباؤٹ دس، بٹ میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اقوام عالم، اقوام پاکستان جو مسلمانان ہیں ان کے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، اور ہم ایک ایٹمی قوت ہیں جس کے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے۔ ہمیں ان سے توقع ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں جو بھی وہاں پہ ان کی گفتگو ہوگی، جو ان کی آپس میں بات چیت ہوگی، اس میں پاکستان کا بھلا اور پاکستانی قوم کے لیے بقا ہوگی۔ آج دورہ الیکشن کا ہر سیاسی پارٹی اپنا قد بڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے غلط الفاظوں کا بھی استعمال کر رہی ہے اور ہر طریقے سے الیکشن جیتنے کی بات کر رہی ہے۔ ایک ہی وقت میں 3-4 وزیر اعظم ہمیں آگے پیچھے نظر آ رہے ہیں، جن میں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو صرف اور صرف پاکستان میں وزارت عظمیٰ دینے کے لیے بلایا گیا ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ان کی جو سزائیں معاف کر دی گئی ہیں، ان کو جب لندن سے چلتے ہوئے ہمارے ہائی کمشنر جو ہیں پاکستان کے، انہوں نے سلوٹ بھی مارا اور ربدا کیا ہے، اور یہاں پاکستان میں آتے ان کو گرفتار کرنے کے بجائے ان کو جلسہ کرا دیا گیا ہے، اور ان کی بایو میٹرک کرانے کے لیے ایئرپورٹ پر کام چلے جانا۔ یہ ساری وہ باتیں جو بتاتی ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ ہے، یہاں پر کوئی لے دے کر کے ان کو لایا گیا ہے، ویسے وہ آنے والے نہیں تھے، کیونکہ جب تک یہ چیف جسٹس آف پاکستان تبدیل نہیں ہوئے، میاں محمد نواز شریف صاحب کی نہ تو بیماری ختم ہوئی اور نہ ان کو پاکستان آنے کی ضرورت ہوئی، جو یہ تبدیلی ہوئی وہ آگے۔ بہرحال ہم اسے وہ موسٹ ویلکم کہتے ہیں، کیونکہ جو طریقہ انصاف ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی اور دوسرا شخص ایسا نہیں تھا جو کہ ان کے مقابلے میں ہے۔ اس لیے یہ کوئی فیصلہ کیا درپردہ لوگوں نے کہ ہم اس مجرم کو، ہم اس شخص کو جو کہ پاکستان سے بھاگا ہوا ہے اور یہ پاکستان کی ساری دولت لوٹ کر لے گیا، اس کو واپس لائے اور اس کو وزیر اعظم۔ بہرحال یہ فیصلہ جن لوگوں کا ہے انہی کا فیصلہ ہے، میرے اللہ کو جو منظور ہوا وہی ہوگا۔ اب جو الیکشن میں جو فنڈز نہیں دیے جا رہے وہ بھی دے دیے گئے، اب نگران وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ رہے ہیں 8 فروری کو ہوں گے، ہمارے جسٹس نصر الملک صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو ہوں گے، لیکن آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور گورنر صوبہ خیبر پختونخوا پاؤں سے پاؤں ملا کے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ الیکشن ان ڈیٹوں میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ ملک میں دہشت گردی ہے، ملک میں فساد ہے، اور ملک کا جو موسم ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ الیکشن کرائے جائیں۔ لیکن آصف علی زرداری کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، بیٹا ان کا الیکشن مانگ رہا ہے اور وہ وزیر اعظم بن رہا ہے اپنے منہ سے میاں موٹو جو بڑی بن جائے اور اپنے دل میں جو مرضی بندہ کہے، اس کی آواز خود ہی سنتا، دوسرے لوگ نہیں سنتے۔ اب نواز شریف کو کہا جا رہا ہے یہ وزیر اعظم ہے، یہ وزیر اعظم، اور جو شخص جس کے پاس 75% ووٹ ہیں اور عوام خاموش انقلاب میں ان کو اپنا ہیرو تسلیم کر چکی ہے، اور اگر بیلٹ باکس ہوتا ہے تو لوگ ان کو ووٹ ڈالیں گے اور وہی وزیر اعظم بنیں گے، چاہے وہ ان کو جیل میں رکھا جائے چاہے ان کو جیل میں باہر کر دیا۔ آج الیکشن کمیشن میں جو فیصلہ ہوا ہے اس میں یہ ساری باتیں سامنے آئی ہیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دیا جا رہا ہے، اور اگر یہ جو ان پہ کیس بنایا گیا ہے اس کیس کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو عمران خان خود بھی الیکشن لڑیں گے
اور ان کے ساتھی پورے پاکستان میں الیکشن لڑیں گے. یہ کسی کی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں. لیکن جو ایک سروے نظر آ رہا ہے, جو ایک پیچھے سے ہوائی فائر کیا جا رہا ہے, اس میں کچھ سیٹیں تقسیم کر دی گئی ہیں, جس میں پیپل پارٹی نون لیگ کو برابر سیٹیں دی گئی ہیں, پی ٹی آئی کو 38 کر دی گئی, ان کو 50 دی گئی ہیں. مولانا فضل الرحمان کی پہلے 12 ہوتی تھی, اب اس کے 9 کر دی گئی. یہی نمبر جو آ رہے ہیں, اور مجھے بھی یہی لگتا ہے, کیونکہ الیکشن تو ہوتے نہیں, یہ سلیکشن ہوتی ہے, اور پہلے بھی ایسے ہی بندربانٹ ہوتی ہے اس طرح. لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 1990 نہیں ہے, یہ 1993 نہیں ہے, یہ ہے 2024. اور 2024 میں ایسے فیصلے عوام نہیں مانے گی. اور ہمارے جو پردہ الیکشن کرانے والے لوگ ہیں, ان کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ اب وہ ہتھیار نہیں چلے گا. تو آج ہم نے اس سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے جس زبردست پینل کو دعوت دی ہے, ان میں سابق وفاقی وزیر تعلیم ہیں سید منیر حسین گیلانی صاحب. گیلانی صاحب, میں آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں, ویلکم ٹو دی شو. اور ان کے ساتھ بھی بہت بڑی شخصیت ہے جناب سید نوبہار شاہ صاحب, جو کہ پاکستان شیعہ پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں, اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا سیاست کے لیے, مذہب کے لیے, دین کے لیے. اور آج میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گا, کل انہوں نے محفل میں گفتگو کی تھی کہ پاکستان میں سواد اعظم اس وقت بریلوی یا سنی نہیں, وہ شیعہ ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ہمیں تو میں نوبہار صاحب آپ کو بھی اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں. ان کے ساتھ ہیں ہمارے نئی سیاسی پارٹی بنی ہے, عوام دوست پارٹی پاکستان, اس کے سربراہ ہے جناب چودھری جہانزیب صاحب. میں ان کو وارم ویلکم کرتا ہوں, وہ نئی پارٹی کے ساتھ ہمارے شو میں آئے ہیں, تو میں ان کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں. تو میں شروع کرتا ہوں جناب سید منیر حسین گیلانی صاحب سے. گیلانی صاحب, آپ نے بڑی تحریکیں دیکھی, اے آر ڈی میں بھی رہے, پی ڈی اے میں بھی رہے, آر ڈی اے میں بھی رہے, اور اس کے ساتھ نواز نصرت صاحب کے ساتھ بھی آپ نے بڑا ساتھ دیا. تو کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو کھچڑی پکی ہوئی ہے, اور یہ جو چوہے بلی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے, کہ کوئی کہتا ہے میں وزیر اعظم, کوئی کہتا ہے میں, الیکشن ہوئے نہیں اور سلیکشن بھی پہلے ہوگی. ہاؤ از دس, واٹ از دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی گفتگو کا آغاز اخبارات میں ایک اشارہ کیا جاتا ہے, مشتری ہوشیار پاش, اس سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. مشتری مین عوام, یہ ہوشیار رہیں, اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کے حوالے سے جب انالیسس کیا جائے گا تو پتہ چلتا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے بیانیے کو دن بدن بدل رہی ہے. آج سے تقریباً چند ماہ پہلے تمام پولیٹیکل پارٹی کو جب پتہ چل گیا کہ الیکشن ہونے ہیں, تو انہوں نے اپنے بیانیوں کو پر نظر ثانی کی اور بیانیے بدلنے شروع کیا. کسی نے کہا جی کہ میں نے اپنے دور میں بڑی ترقیاتی کام کیے ہیں, میں نے غریبوں کے لیے یہ کیا ہے, میں نے ملک کی ترقی اور ارتقاء کے لیے یہ کام کیا. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آج کی نہیں ہیں, کی ہیں, کی تھیں, اور کروں گا میں میلا میل کا فاصلہ. کی تھی, کی ہیں, اور کروں گا میلا میل کا فاصلہ. اور عوام بڑے تجسس سے ان کے چہروں کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسے کریں گے. مثلا میں ایک چھوٹا سا جملہ کہ یہ مہنگائی ختم کریں گے, یہ مہنگائی ختم کریں گے. ایک جماعت کا بیانیہ ہے کہ وہ مہنگائی ختم کریں گے. اچھا, کس جماعت کا یہ؟ کسی بھی کے بعد میں آپ خود محسوس کریں گی کہ میں کیسے محسوس کریں گے. مہنگائی ختم کریں گے. میں آج سے جو 15 سال پہلے میرے پاس اقتدار تھا یا 8 سال پہلے اقتدار تھا, میں اسی ڈگر پہ آگے لے کے چلوں گا. لیکن آج کا دور اس دور سے بہت مختلف ہے. ٹھیک, بین الاقوامی حالات مختلف ہیں, خود پاکستان کے اندر کے حالات مختلف ہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس بیانیے کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو لالی پاپ تو دیا جا سکتا ہے, لیکن عملاً اقدامات ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے.
اسی لیے مختلف پارٹیوں نے اپنے بیانیے تبدیل کیے اور عمل بھی تبدیل کیا. پہلے یہ تھا کہ فلاں جماعت فلاں صوبے میں بھرپور الیکشن میں حصہ لے گی اور انہیں کسی کی ضرورت نہیں، عوام ان کے ساتھ ہے. ٹھیک. لیکن کل کی باتیں ہیں کہ وہ در بدر جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری کمزوری ہے. اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے مختلف جماعتوں سے ٹانک لینے کے لیے جاتے ہیں. جیسے کہ میاں صاحب کا کبھی رابطہ نہیں تھا چودھری فیملی سے، لیکن پچھلے دنوں وہ گئے ہیں، ان کے زانوں کو ہاتھ لگائے ہیں اور آگے بڑھنے کی بات کی ہے، لین دینے کی بات ہوئی ہے. اسی طرح ایم کے ایم لے لے، ایم کے پاس بھی گئے. کیوں گئے؟ میں نہیں سمجھتا. یقیناً یہ کسی نے کہا ہے تو گئے ہیں، یا کسی کے کہنے پہ بلایا گیا ہے تو گئے ہیں. ٹھیک. یہ خود کسی کو نہ الہام ہوتا ہے نہ اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک. کسی کے کہنے کے. اب جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ ایسا پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو کوئی بھی جماعت اگر مضبوطی سے آگے آئے تو ان کے دائرہ کار میں مخل ہو تو وہ کسی ایک کو اٹھا کے پیچھے رکھتے ہیں. اور وہی سلسلہ جو عدم اعتماد والا ہوا کہ فلاں جماعت نکل گئی، فلاں جماعت نکل گئی، اور عدم اعتماد ہو گیا. یہ مشتری ہوشیار باش کی بات یہ ہے کہ احتیاط کرو. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کا حل ہے، یہ نہیں ہے کہ حل نہیں. چلو اگر آپ بعد میں بتائیں گے تو ہم سید نوبہار شاہ صاحب کو شامل کرتے ہیں. جی حضور. شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں آپ کو کہیں رخنہ اندازی نظر آ رہی ہے یا اسٹیٹ میں یہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جتنے تجزیے یا سوچیں یا کالم آ رہے ہیں یا لوگوں کی سوچیں ہیں یا حالات و واقعات کے تناظر، اس میں یہی کچھ کہا جا رہا ہے اوپن کہ جتنے چانس الیکشن ہونے کے ہیں اتنے ہی چانس الیکشن نہ ہونے کے بھی. اچھا. وہ حالات واقعات سب کے سامنے ہے، کوئی جو کچھ بھی ہے اس میں تناظر کیا ہیں. اس میں یہ ابھی آپ نے ایک ابتدا میں بات کی، آرمی چیف صاحب امریکہ گئے ہیں اور پاکستان بدقسمتی سے انگریزوں کی غلامی سے نکلا. فرام دا ویری فرسٹ ڈے تو وہ امریکی غلامی میں چلا گیا اور وہ ہز ماسٹر وائس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہماری بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا اسلامی ملک جس کے پاس اتنے ہر طرح کے وسائل ہیں، اگر اس کو پراپر طرح سے ڈیل کیا جاتا تو یہ قرض لینے والا نہیں قرض دینے والا ملک تھا. ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی کے حوالے سے، معدنیات کے حوالے سے، موسموں کے حوالے سے علاقائی حوالے سے، جہاں پر یہ سچویشن ہے ملک کی دنیا کے نقشے کے مطابق، اس حوالے سے صحرا ہیں، سمندر ہیں، برفانی علاقے میدان ہیں، شاندار فرٹائل زمینیں ہیں، نہری نظام ہے، صاف پانی ہے، محنت کرنے والی آبادی ہے. میری جو ریکویسٹ میں نے کوشچن کیا نا کیونکہ یہاں ٹائم ہوتا ہے کم، اس لیے میں نے یہ گزارش کی ہے کہ آپ کو یہ الیکشن جو ہے نا جیسے آپ نے کہا ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے، مجھے اسے بریفریکیٹ کریں کیونکہ آپ کا جس پارٹی سے تعلق ہے وہ بھی الیکشن میں جا رہی کہ نہیں جا رہی؟ ہماری پارٹی کیوں نہیں، اسی لیے میں نے پوچھا. شیعہ پارٹی بالکل الیکشن میں جا رہی، کیوں نہ الیکشن ہوتے ہیں. تو شیعہ نے حیدر کراس ڈٹ کے پورے تن من دھن جوش اور لگن کے ساتھ اس ملک کو چلانے کے حوالے سے آپ کو ماحول نظر آ رہا ہے الیکشن ہونے کا؟ ماحول وہ اس کا بات میں نے کہہ دی، پہلے ہی کہہ دی. اس میں یہ کافی ہے اس ماحول کے بار بار کہنے کے کہ 50-50 چانس ہے ہونے کے اور نہ ہونے کے. ہوں گے تو ہم اس کے لیے بھرپور تیار ہیں، اگر نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہاں تو جن کی مرضی چلتی ہے ان کی مرضی چلتی ہے، ہماری مرضی سے نہ کسی نے کروا دینے نہ روک دینے. لیکن حالات و واقعات کے تناظر مزید اور طرح سے غمگیر سچویشنز ہے. لیکن اگر یہ ون سائیڈڈ والی کچھ باتیں کی کہ میاں صاحب کو اس طرح سے لانچ کیا جا رہا ہے، اگر یہ لانچ کیا جا رہا ہے اور واقعی نظر بھی آ رہا ہے کیا جا رہا ہے تو میں یہ اس کو بالکل اس کا حامی نہیں ہوں. اس کا راستہ روکنے کے لیے تو کسی نے کوئی اقدام نہیں کیا، کسی سیاسی پارٹی نے کوئی اقدام. اس کا راستہ
सियासी पार्टी वालों ने ये रास्ता बनाया नहीं है, जिन्होंने बनाया वही रोकेंगे। अगर उनको इसकी मुल्क के हवाले से इसको सलामती देनी है तो किसी एक को इक़्तिदार तो किसी को मिलता हुआ नज़र ही नहीं आता। और ना ही ये 25 करोड़ आबादी का मुल्क कोई एक बंदा या एक पार्टी चला सकती है। 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों को मिलाकर इस हुकूमत को, इस सिस्टम को आगे चलाना पड़ेगा अगर आपने मुल्क को आगे को बढ़ाने की तरफ काम करना। उससे पहले मैं तो कहता हूँ कि उससे पहले भी एक शानदार किस्म की कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए कौमी, और जिसमें एक नक्शा तैयार किया जाए मुल्क का, मुआशी, मुआशरती, समाजी और सियासी, कि हमने और मजहबी भी उसमें शामिल कर, हमने इस नहज पर लेकर इस मुल्क को चलना है। उसके बाद एक फ्री एंड फेयर हम इलेक्शन कराएंगे। जिन जिन पार्टीज़ की हुकूमत बनेंगी या जो मिलकर बना सकेंगे उनकी बनवाएंगे, और उनको कहेंगे यू हैव टू वर्क बियॉन्ड दीज लाइन्स, आपकी मर्जी से नहीं। मैं उनको कहा था कि जो गर्दन तोड़कर हुकूमतें ख़त्म करते हैं, उन्हें मैंने कहा था आपके पास गर्दन तोड़ने का इख्तियार अगर है तो आपके पास गर्दन को सीधे रखने का इख्तियार भी तो होगा, तो आप उस इख्तियार को क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते। पहले पॉलिसी बनाकर दे दें, जो उधर से इधर उधर होने लगे उन्हें कहें जनाब उस पार्टी को या उस इत्तेहाद को या उस प्राइम मिनिस्टर को, प्लीज़ यू हैव टू वर्क बियॉन्ड दिस लाइन, यू आर एक्सीडिंग फ्रॉम योर जो आपको मिला हुआ मैंडेट उससे एक्सीड कर, वो से एक्सीड ना करें। वो करेंगे तो इंशाल्लाह सारी पार्टी अपनी अपनी जगह काम कर रही हैं, और उनको मिलना भी चाहिए। मियाँ साहब की वो तरह की ग्रैप नहीं है जब कभी वो उनको उठा के पीपल्स पार्टी को धकेल कर अंदरूनी सिंध में फेंक दिया गया, और खान साहब हैं तो उनको पूरी MQM को शंट आउट करके पूरा कराची उनकी गोदी में डाला गया। उससे पिछले इलेक्शन में वो एक सीट भी नहीं जीत पाए। मुशर्रफ साहब ने अपनी मोहब्बतों से जाजेब चौधरी साहब को शामिल कर, फिर आपके पास आते हैं। जाजेब, तो आपने सियासी पार्टी, इतनी सियासी पार्टियां थी, आपको ये बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया। पाकिस्तान का ये जितनी हमारी अभी तक गुफ्तगू हुई है उसमें जो तनाज़र डिस्कस हो रहे हैं वो ये हैं कि इस वक्त रियासत के जितने पिलर्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, वो उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए। आप समझते हैं, आपने क्वेश्चन किया अभी कि ये कोई किसी ने रोका नहीं है, किसी ने नहीं रोकना, अवाम नास में से कोई नहीं रोक सकता। जो सियासत के, जो रियासत के बुनियादी पिलर्स हैं, हुकूमत के बुनियादी पिलर्स हैं, जिसमें आपके चारों सतून हैं, जिसमें मैंने आपसे ये पूछा है कि आपको पार्टी बनाने की जरूरत क्या है? मैं उसकी तमीज़ में टाइम कम होता है, टाइम कम होता है। पार्टी बनाने का मकसद ये निज़ाम की हम तब्दीली चाहते हैं। हम समझते हैं ये फरसुदा निज़ाम है, ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, इसके पिलर्स डिलीवर नहीं कर रहे, मरकजियत है एक तरफ, ये मरकजियत टूटनी चाहिए। इक़्तिदार जो है वो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनमें बुनियादी तौर पर तकसीम होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो कंसंट्रेट करता है एक तरफ, और ये मखसूस लोगों को एम्पावर कर रहा है। ये नेक्सस टूटना चाहिए। इस वजह से पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए नए निज़ाम की ज़रूरत है। जब तक हम नया निज़ाम फ्लोरिश नहीं करते, सेट नहीं करते, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आपने ये पार्टी बनाई। अच्छा, क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, हमने जब बनाई थी पार्टी, इस नजरिए पे इसको स्टैब्लिश किया था, तब से हम सर्वे कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 75% लोग जो हैं वो निज़ाम की तब्दीली के साथ हैं। इस वक्त मखसूस पार्टीज जो हैं जितनी भी इस वक्त काम कर रही हैं, उनमें एक पार्टी जो है वो सिर्फ अपने नजरिए की वजह से थोड़ा सा स्टैब्लिश नजर आती है। अदरवाइज पाकिस्तान में अमूमी तौर पे चूंकि ये पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है, उसमें तो एक पार्टी फ्लोज नजर आपको आ रही है, लेकिन खुसूसी तौर पे अगर लोगों से आप डिस्कस करें तो वो चाहते हैं कि ये निज़ाम ही तब्दील हो, कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इस मौजूदा इलेक्शन में। इसी वजह से आपको इलेक्शन अनाउंस होने के बावजूद अवामी हल्कों में उस तरह से गर्मजोशी है वो नजर नहीं आ रही है। ये हम यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम सैयद मुनीर हुसैन गिलानी साहब से ये पूछेंगे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम नून, JUI, बाकी जितनी जमातें हैं, इनको आप किस जगह खड़े हुए देखते हैं? क्या फिर यही कौमी हुकूमत बनेगी या कि कोई ऐसी पार्टी भी आएगी जो कि 2/3 मेजॉरिटी से हुकूमत में है? जी, वेलकम बैक।
جناب منیر حسین گیلانی صاحب، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا آپ سے، میں ملتمس ہوں آپ سے، آپ ذرا بریفلی اس کا جواب دیں کہ یہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں اس پہ آپ کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ دوبارہ میں آپ کی خدمت میں اپنے سابقہ جو میرا ایشو تھا اس کو تھوڑا سا لنک کروں گا، کہہ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں آگے بھی بات کروں گا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہاں جو کچھ ہونے والا ہے وہ مجھے بھی نظر آتا ہے، میری نظر بھی کمزور ہے، میرا ذہن بھی کمزور ہے، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو آپ لوگ تو ذہین بھی ہیں، باشعور بھی ہیں، اور حالات کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو تو بہت زیادہ نظر آ رہا ہوگا۔ میں کیسے دیکھ رہا یہ ہوں؟ آپ کے جذبات ہیں، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں۔ نہیں، ہمیں یہ تو مصیبت ہے، اگر مجھ جیسے آدمی کو دیکھیں گے تو منہ کے بل گریں گے۔ میں جو گزارش، چلو آپ 9 بار شاہ صاحب کو دیکھ ہاں یہ ٹھیک ہے، مطلب سہارا بھی تو ہوتا ہے، منہ تو ہونا، لاگر سہارا نہیں چاہیے۔ تو میں جو گزارش کر آپ بھاگے نا، ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ میں نہیں ایسے بات تھا، میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں جو محسوس کیا ہے اس کمزور بینائی کی وجہ سے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جو ادارہ اس ملک پہ حاکم ہے اس کی جو پلاننگ ہے، اس پلاننگ میں یہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ وہ کسی کو اقتدار، مضبوط اقتدار نہیں دیں گے، وہ نہیں دینا چاہتے، نہیں دیں گے، وہ تقسیم کریں گے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ لگاتار میں شاید آپ کو علم ہو، میں نے کتاب بھی لکھی ہے، اگر وہ پڑھ لیں تو آپ کو میرے نظریات واضح نظر آنے شروع ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کی دونوں کتابیں شروع کی ہوئی پڑھنے کے لیے، آدھی آدھی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں میں بہت سی باتیں بڑی قریب سے دیکھی ہیں، اور ان قوتوں سے میری گفتگو ہوئی ہے جو قوت حاکمہ رکھتے ہیں، جو تبدیلی کرتے ہیں اور تبدیلی لاتے ہیں، ان سے باتیں ہوئی ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس ملک کے اندر جب عوام کی گورنمنٹ بنتی ہے تو جب منسٹریاں تقسیم ہوتی ہیں تو منسٹر حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس اہل نہیں ہوتے، ٹھیک، انہوں نے ہوم ورک ہی نہیں کیا ہوتا، اور ان کو ایک منسٹری کا قلم دان دے دیا جاتا ہے، اور وہ پھر صرف بیوروکریسی کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ فرض کیا ایک منسٹر بنا دیا گیا ہے آئل اینڈ گیس کا، ٹھیک، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آئل اینڈ گیس کہاں سے آتی ہے، یہ کیسے بنتی ہے، کس ملک میں زیادہ ہوتی ہے، کس ملک میں کم ہوتی ہے، کس ملک میں ختم ہونے والی ہے، کس ملک میں نکلنے والی ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا انہیں۔ وہ تو آ جاتے ہیں، بیوروکریسی جو بھی کہتی ہے وہ قدم بہ قدم اٹھاتے جاتے ہیں اور معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کافی عرصہ ہو چکا ہوا ہے کہ ہم اقتدار کے لیے افراد تو دیتے ہیں، لیکن افراد کے ساتھ ان کا علم، ان کی جستجو اور ان کا جو ویژن ہے وہ نہیں ہوتا کوئی۔ وہ آتے ہیں، قلمدان دیکھتے ہیں، اختیار دیکھتے ہیں کہ منسٹر کا اختیار یہ ہے۔ حسین صاحب، اس میں آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا جو میں نے کویسچن کیا نا، سیاسی پارٹیوں کا نام لے کے ان کی کیا پوزیشن دیکھتے ہیں آپ؟ میں اب بھی کہتا ہوں اس میں چند افراد ہیں جنہوں نے فزیکلی کام کیا ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر، جن کو اگر وزارتیں وہی ملے جن پہ انہوں نے کام کیا ہوا، تو میں کہتا ہوں رزلٹ بہتر دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر خوشنودگی کے لیے آپ کسی کو وہ وزارت نہیں، کسی اور کو وزارت دے دیتے ہیں تو پھر رزلٹ وہی نکلے گا جو پہلے چلتا رہا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے ایک منسٹر ہوتے تھے ہوا بازی کے، اس بیچارے کو کیا تجربہ تھا، تو انہوں نے آ کے یہی کہہ دیا کہ ہمارے تو اتنے % پائلٹ جو ہیں وہ جعلی ہیں۔ تو آپ کا کیا حال ہوا؟ پورے ملک میں ذلیل ہو گئے، پوری دنیا میں ہماری فلیٹیں رہ گئی، ہمارے بریک ڈاؤن ہو گیا سر۔ اب اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیوں کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کا دامن صاف بھی ہو اور واضح بھی ہو کہ جناب اس نے یہ کہا، یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ تو ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ راستہ میں دے سکتا ہوں، یہ راستہ میں دے سکتا ہوں، وہ تو ہے نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا نو بادشاہ صاحب، اسی اندھیرے میں ہی دھکے کھا رہے ہیں۔ نو بادشاہ صاحب، آپ نے ابھی بات ہم نے کی تھی سواد اعظم کی، سواد اعظم سے پہلے میں کچھ کہا، پہلے ادھر آئے سواد اعظم جو میں بات کر رہا تھا اس پر کریں، پھر سواد اعظم پر آئے۔ اچھا میری بات سن، میرے کھاتے سے رحمت بھی کھاتا نہ ڈالے، نہیں جو میں سیاسی بات کر رہا وہ مجھے مکمل کرنے دیں 1 آدھ منٹ میں،
اس کے بعد سواد اعظم کا جواب دیں. چلو شروع کریں. اچھا بسم اللہ. میں بات کر رہا تھا، جب میری آپ نے ٹوکا تو میں کہہ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے ایک جماعت، یا مشرف دور میں جب انہوں نے مشرف صاحب کا ساتھ دیا طاہر القادری صاحب نے اور عمران خان صاحب نے، تو ان کے بعد میں جو مشرف صاحب نے الیکشن کروایا تو اس میں ان کو جو الیکشن ہوا تو اس میں ایک سیٹ بھی ان کو گفٹ پیک میں دے دی، ورنہ وہ دونوں اپنی ذاتی سیٹیں بھی ہار رہے تھے. اس کے بعد نیکسٹ صورتحال اگلا آ جاتا ہے الیکشن. اس اگلے الیکشن کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے میاں صاحب کو کہہ کہ یار اس سے جان چھڑواؤ، اس کو ادھر سارا میں حکومت حالانکہ نون لیگ وہاں حکومت بنا سکتی تھی، ایون دین اس کی وہاں حکومت بنوائی گئی. اب میرا اگلا سوال خان صاحب سے یہ ہے کہ آپ نے 5 سال وہاں سرحد میں حکومت کی، اور میں جنہوں نے سارا پاکستان ان کے 5 سال حوالے کر کے ملک کو برباد کروایا، میرا ان سے یہ چیلنج علی سوال ہے کہ اس نے جس کو آپ نے زبردستی سرحد کی حکومت دی تھی، وہاں کون سی دودھ شہد کی نہریں بہا دیں، کون سی وہاں ترقیاتی کام ہو گئے، کون سی وہاں سے کرپشنیں ختم ہو گئیں. اور یہی سوال آپ سندھ والوں سے بھی کر لینا. ان سے ان کی باری جب آپ کریں گے تو وہ کروں گا. یہ باری ہے ان کی باری آ گئی، یہ ختم ہونے دیں نا، پھر اس کی باری بھی لے. اب وہ آ گیا، اس کے بعد اس کو کس گفٹ کی صورت میں ان کو آپ نے پورا وہ کراچی میں کی بات میں پہلے کر چکا کہ کراچی بھی گفٹ میں دیا گیا، اور ادھر بھی پیپلز پارٹی میں جو لوگ سارے تھے ان کو توڑ کر، کیونکہ پنجاب وہ مسلسل 25-30 سال سے پنجاب ان کو دے ہی نہیں رہے تھے، تو پنجاب کے جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے بڑے مایوس اور بد دل تھے، تو انہوں نے اس کو مولڈ کر کے خان صاحب کے حوالے کیا الیکٹیبلز کو، اور اس کے ذریعے اس طرح سے حکومت بنا دی. اب اس نے 4.25 سال میں ملک کو وہ تماشا لگا کے رکھ دیا جس طرح لگانے کی پچھلے 70 سال میں کوئی تاریخ ہی نہیں ملتی. ہاں جی، ملک اگلے 10 سال ملک کو اس کی کیے ہوئے جو بربادیاں ہیں نا، اس کو اصلاح کرتے ہوئے گزر جائیں گے. وہ بربادی معاشی اور اپنی جگہ، لیکن جو معاشرتی اور مذہبی اور سماجی اور اخلاقی بربادی اس نے کی ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں شاید اس سے بھی بہت زیادہ، کیونکہ یہاں پر طریقہ انصاف کا کوئی بندہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا، ورنہ آپ کو وہ آڑے ہاتھوں لیتا اور کیوں نہ جواب دیتا، لیکن یہاں موجود نہیں ہے. اس لیے بات وہ تھوڑی اس تناظر میں کریں کہ جیسے میں آپ اپنی بات کریں، اپنا میسج قوم کو دیں، اسلام ترازی کی بجائے ہم ذرا ڈائریکٹ موسٹلی لوگوں کو سیدھا کریں نا کہ آپ اس کو ووٹ دیں، اس کو نہ دیں، یہ بات کریں. اسلام دیکھیں، میری بات سنیں، لوگ اپنا نظریہ رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، ساتھ رکھتے ہیں. یہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی امریکہ یا برطانیہ نہیں کہ وہاں سویلائزیشن اس طرح سے اجاگر ہوئی کہ لوگوں نے 2 پارٹی سسٹم ہے، اس کو دینا ہے یا اس کو دینا ہے، ایک پالیسی بنا، وہ رن بھی کر رہے ہیں نا. یہاں پالیسی والیسی نہیں ہے، اسی لیے یہ تماشے لگے ہوئے. پالیسی کوئی ہے نہیں، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے اپنے مفاد کے. فلاں چودھری ہے، میں اس کے ساتھ ہوں تو میں نے اس کو ووٹ دینا ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے جو بھی ہے. اس طرح کے حالات ہے اس تناظر میں. یہاں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح کے رزلٹ آئیں گے. اصلاحی حوالے سے میں چیلنج علی کہتا ہوں، ہمیں 10 سال کے لیے اقتدار دے دیا جائے اور ہمیں اپنی مرضی سے حکومت چلانے دی جائے. ہمیں سے مراد میں خود کو کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر. اچھا، مثال کے طور پر میں خود کو کہہ رہا ہوں، یعنی پولیٹیکل شیعہ پارٹی کو. ہاں جی، اچھا ٹھیک دی جائے تو ہم اگلے 10 سال میں پاکستان کو انشاءاللہ ٹاپ 25 کنٹریز میں کی صف میں کھڑا کریں گے. مہنگائی کا خاتمہ کر دیں گے آپ. ہاں جی، مہنگائی کا خاتمہ کریں گے. اچھا، مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، رشوت ستانی کا خاتمہ کریں گے. جو بیوروکریسی ہے اور ہر طرح کی کریسی جو لوٹ مار کر رہی ہے اس کا خاتمہ کریں گے، اور انشاءاللہ ملک کو اپنی یہ سیدھی پٹڑی پر چڑھا کر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کریں گے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ نوجوان ہیں ان تینوں دوستوں میں سے اور آپ کا کچھ فہم بھی ایسا ہے، تو یہ جو اس وقت لاڈرے کی لڑائی ہو رہی ہے، جی سر، ایک طرف لاڈرا ہے دوسری طرف لاڈرا ہے، آپ کس کو لاڈرا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ المیہ اس نظام کا
کہ اس میں کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے. عوام لاڈلی نہیں ہے اس پاکستان کی, یہ المیہ ہے. پاکستان کی عوام کو لاڈلا ہونا بنتا ہے. ہاں, کسی ایک بندے کو, فرد کو, یہ ادارے کو لاڈلا ہونا نہیں بنتا. ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ تبدیل ہوگا تو یہ نیکسس ٹوٹے گا. یہ کہتے ہیں کہ کبھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن جمہوریت کہیں نظر نہیں آتی. یہ عوام کی بات کرتے ہیں, عوام کہیں نظر نہیں آتی. لاڈلا جو ہے, دونوں طرف کے لاڈلے جو ہیں, آپ دیکھیے ایک نے 2 تہائی اکثریت لی اور آج دیکھ لیجئے کہ اس کے کیا حالات ہیں کہ اس کے امیدوار نکلتے ہیں اور ان کو لوگ آگے سے جوتے مارتے ہیں. اور دوسرا جو لاڈلا ہے, جو بھی ہے سر, دوسرا جو لاڈلا ہے وہ آپ اس کو دیکھ لیجئے. آپ اسی نظام کے اندر 3.5 سال کی گورنمنٹ ہے اور اس میں ڈیلیوری کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیول کی ڈیلیوری نہیں ہے جس طرح سے نظر آتا تھا. آپ ایک دفعہ پھر خان صاحب کو دے کے دیکھ لیجئے, دوسرے لاڈلے کو پھر حکومت دے کے دیکھ لیجئے. یہ نظام اتنا گندا ہے کہ وہ پھر ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. ہم یہی تو سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو تبدیلی کی ضرورت ہے. جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا یہ تبدیلی نہیں آئے گی. ہم اسی وجہ سے نعرہ لگاتے ہیں لوٹ کسوٹ کے کام کو بدلو, چہرے نہیں, نظام کو بدلو. نہیں, جیسے کہ ایک لاڈلا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا, 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا, 4تھی دفعہ بھی وزیر اعظم رہا بھائی کی شکل میں. دوسرا لاڈلا ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے اب تک وہ وزیر اعظم بھی رہے, مختلف عہدوں پہ بھی رہے. تیسرے جس کو آپ زیادہ ٹھونک رہے ہیں وہ 3.5 سال رہا ہے. اور 3.5 سال ایک طرف 5 بار کی باریاں, ایک طرف 4 بار کی باریاں. تو یہ کیا آپ ستم ظریفی کر رہے ہیں؟ 70 سال کی جو پاکستان کی سیاست ہے نا, اس میں سے آپ پچھلے 30 سال کی جو سیاست ہے اگر اس کو آپ اینالائز کریں, 40 سال کی جو سیاست ہے آپ اس کو اینالائز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان 40 سالوں میں پاکستان اس وقت بدترین اپنی پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے. معیشت کی بدترین حالت پہ, معاشرتی لیول پہ بدترین حالت میں, اور معاشی طور پہ بدترین حالت میں. جو آپ کی اکانومی ہے وہ تباہ و برباد ہے. آپ دیوالیاں ہونے کے بالکل نیچ پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو معاشرتی کوئی لائن نہیں ہے, کوئی آپ کی ڈائریکشن نہیں ہے. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, ہاں جی, میاں محمد نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں. اب وقت آ گیا, غلطیوں کی بات نہیں ہے. آپ یہ سارے لوگ جو ہیں اس نظام پہ نیکسس ہے ان کا. یہ کنویں سے نا ڈول بھر بھر کے پانی نکال رہے ہیں, کتا نہیں نکال رہے. یہ کتا نکلے گا تو پھر جو ہے نا کنواں پاک ہوئے گا, یہ نظام تبدیل ہوگا, ان کا نیکسس ٹوٹے گا, عوامی حلقوں کو نمائندگی ملے گی, عوام سامنے آئے گی, تبھی پاکستان کی بہتری ہوئے گی. شاہ صاحب آپ یہ ہمیں بتائیں, اس وقت جس طریقے سے نگران حکومت کام کر رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, جس طرح پنجاب میں سید محسن نقوی ہیں وہ کام کر رہے ہیں, دن رات لگے ہوئے ہیں. اب لاہور میں اتنے انڈر پاس بن گئے ہیں کہ آپ کا راستہ جو گھنٹے کا تھا نا وہ 10 منٹ کا ہو کے رہ جائے گا. اس طرح انہوں نے باقی تھانوں پہ بھی کنٹرول کیا, ہسپتالوں پہ بھی کنٹرول کیا. لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو الیکشن کو, جہنم میں جائے یہی رہیں تو ٹھیک ہے. آپ اس سے متفق ہیں؟ ہر کس نے, کیونکہ نظام جو ہوتے ہیں نا وہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر کسی کی تعیناتی کر دی جائے اور اس سے کام لینا شروع کر دیا جائے تو وہ نظام نہیں ہوتا. وہ ہنگامی بنیاد پہ کسی کو کھڑا کیا ہے, اس کو وسائل مہیا کیے, ڈنگ ٹپا ہوتا ہے, ڈنگ ٹپاؤ, اور اپنے نام کا اپنے دور کے نمایاں کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ نظام نہیں ہے. جیسے آپ لوگوں نے چودھری صاحب, جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ نظام بدلو, میں نے آج سے 40 سال پہلے یہ نعرہ لگایا تھا, ٹھیک, اور میں در گیا تھا نظام بدلنے کے لیے, لوگوں کو کہنے کے لیے. اس وقت کے جو بڑے بڑے تھے, بلوچستان, صوبہ سندھ, پنجاب اور پختونخوا سے جا کے بات کی کہ میرے ساتھ چلیں گے, میں ہر قسم کا تعاون کروں گا, وسائل کے حوالے سے, ورکر کے حوالے سے. تو وہ کہنے لگے کہ گیلانی صاحب آپ کسی پاگل کو ڈھونڈیں یا کسی پہلوان کو ڈھونڈیں. یعنی دیوانے کی بڑ مار رہے ہیں آپ؟ نہیں, آپ کے تعاون کرنے والا وہ پاگل ہوگا یا پہلوان ہوگا, وہ ہوگا. تو سر میں آرام سے بیٹھ گیا. یہ سر جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, یہ ایک بھوکا جو پیٹ, آپ کو سمجھا رہے ہیں, آپ بھی آرام سے بیٹھ جائیں. نہیں, ہمارے پاس روڈ میپ ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم نے بنیادی جزیات پہ کس طرح سے کام کرنا کر رہے ہیں. اچھا, اور ہم جن ایریاز میں کام کر رہے ہیں سر اس پہ
ہمیں انشاءاللہ یہ نظام تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. اس وقت آپ کا دور تھا. یہ گران صاحب آپ بات کریں. تو وہ تو میرے حساب سے وہ نہیں ہو جو مرضی, کیونکہ نظام جو چل رہا ہوتا ہے وہ کرپٹ نظام بھی ہو یا صحیح نظام بھی ہو, وہ نئے نظام کو آنے نہیں دیتا. وہ اس وقت آنے دیتا ہے جب خود ملیا میٹ ہو رہا ہو. اب یہاں کا نظام اتنا مضبوط ہے جس کے اوپر تہ در تہ لگی ہوئی ہیں, اسٹیل کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں, جس کو توڑنا بڑا مشکل ہے. وہ ممکن نہیں ہے میرے حساب سے. جو ابھی ایک سروے آیا ہے جس میں پاکستان کے تمام محکموں کے بارے میں کچھ رائے دہی کی ہے, اور اس میں رشوت میں نمبر 1 جو وہ پولیس ہے, سیکنڈ میں یہ روڈز یہ وغیرہ, پھر آبپاشی ہے, کوئی اس طرح انہوں نے بڑھایا. تو جب پاکستان میں کسی سیاسی پارٹی کا بھی نظام نہ ہو اور ایک قسم کی وہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہو, اور اس میں رشوت کی ریشو بڑھ جائے کم ہونے کے بجائے, تو پھر اللہ پھر پاکستان میں کون سا نظام چلے گا؟ نہیں احسان صاحب, میں آپ کو یہاں ہی ایک مسئلہ ہے نا کہ آپ نے تو بتا دیا کہ رشوت کیسے بڑھتی, لیکن اس کا حل کیوں نہیں بتا رہے؟ حل کسی کے پاس ہے تو بتا دیں. آپ بتائیں. میں بتاتا ہوں. بتائیں. رشوت اس وقت کم ہوگی یا ختم ہوگی جب اس کا سبسٹیوٹ, اس کا متبادل حل ہو. رشوت کیوں لی جاتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں احسان صاحب تو بہترین سوٹ میں بیٹھے ہوئے, یہ کیسے بیٹھے ہوئے, اوہ ان کا تو فلاں بڑے آدمی سے تعلق ہے, فلاں سے اس کا بیک گراؤنڈ رہا ہے, اس کی وجہ سے ان کو یہ مراحت مل رہی ہے. میں وہی کام کروں گا. ٹھیک, ایزی وے تلاش کروں گا, اور وہی ایزی وے جو ہے میرے لیے تو بہتر ہو سکتا ہے, میری جیب تو بڑھ سکتا ہے, لیکن ملک کو کھوکھلا کر رہا ہے. ٹھیک. اسی طرح میں نہیں مانتا کہ یہ نظام اس طرح بدلے گا. ہم پولیس کو رشوت کی بات کرتے ہیں, کیا پولیس کو اتنی تنخواہیں دی جاتی ہیں کہ وہ رشوت نہ لے؟ گران صاحب آپ 1 کروڑ روپیہ بھی تنہا کر دینا جی پولیس والوں کی, وہ رشوت نہیں چھوڑے. میں عرض کرتا ہوں, وہ ایک ان گٹی میں آ گئی. میں نے بڑے غور سے, یہاں نہیں, میں ملک بہت سے دنیا کے ممالک کو دیکھے جہاں بہت سہولیات بھی ہیں, اور ان سے سہولیات کے باوجود پولیس قانون کو ہاتھ میں لیتی ہے. آدمی ایک مر جاتا ہے تو پورا امریکہ, واشنگٹن, نیو یارک سب بند ہو جاتا ہے جب تک اس پولیس والے کو سزا نہیں دی جاتی. یہ ہوتا ہے نظام. آپ کیسے آپ کر سکتے ہیں. ایک کراچی کا کوئی لڑکا مارا گیا تو اس کے پیچھے کیا ہوا ہے کہ اس کو پھانسی لگا دو, اس کو یہ کر دو, اس کو وہ کر دو, لیکن اس کے پیچھے ایسی NGO بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کو پیسے ملتے ہیں, وہ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں. گران صاحب آپ ذرا پوسٹ مارٹم کر دیں. یہ نگران حکومت ہے, ہاں, یہ جو اقدامات اٹھا رہی ہے, اور جس طریقے سے الیکشن ڈیلے ٹیکٹکس, اور کسی کو ہاتھ باندھ کے اور کسی کا ہاتھ کھڑا کر کے یہ الیکشن لڑنے کی ان کو موقع دے رہے ہیں, تو کیا اس سے اگر الیکشن ہو جائیں گے تو کوئی تسلیم کرے گا؟ ہاں, یہ بات, یہ تسلیم نہیں ہوگا الیکشن. یہ نہیں, کسی نے بھی تسلیم نہیں کرنا. اچھا, بے بھوکے کے پیٹ میں روٹی نہیں گئی ہوگی. جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتا اسے تعلیم کا کوئی راستہ نہیں دیا جائے گا. جو مریض ہوگا اس کے دوائی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو نظام کیسے تبدیل ہوگا کہ ووٹ ڈالنے سے ہوگا؟ تو ووٹ تو اپنی مرضی سے یہ ڈالیں گے. عوام نہیں ڈالتی ووٹ, کوئی اور قوتیں ہوتی ہیں جو ووٹ ڈال رہی ہوتی ہے. آپ یہ بتائیں, آپ اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں اب یا نہیں؟ یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا نا, لاسٹ منٹ آپ کے پاس. چلیں بولیں اس میں. اچھا, سواد اعظم کے بارے میں کہ جس طرح سے پاکستان میں میڈیا نے ترقی کی, حقائق نے ترقی کی, ویسے ہی ہمارا مذہب الحمدللہ ایز کمپیئر ٹو حقانیت پر مبنی ہے. مذہب اہل بیت ہے. کوئی مذہب 700 سال, کوئی 300 سال, کوئی 400 سال بعد بنا. یہ مذہب اہل بیت رسول پاک سے ڈائریکٹ ہے, تو وہ فرام دا پہلے دن سے جس طرح سے حضور نے چلایا اسی طرح سے چل رہا ہے. لوگوں کے درمیان میں ایک مسئلے آئے جو سیاسی حوالے سے, سماجی حوالے سے, جو اہل بیت نے تکلیفیں اٹھائیں, پریشانیاں اٹھائیں, اس وجہ سے لوگ دبے ڈھکے چھپے مرے تھکے ہوئے تھے. اب باہر آ گئے. جس طرح اب بھی مطلب ایران کے ساتھ کیا تماشا کیا گیا پچھلے چند سالوں سے, 15-20 سال, کتنے لاکھوں لوگوں کو مارا گا, خربوں اربوں ڈالروں کی
یہ بربادیاں سید نواب بادشاہ صاحب اب سے جو ہے- ہمارا ایک مسئلے پہ ہم نے کوشچن کیا تھا، اس مسئلے میں ہم دوبارہ نشست کریں گے اور ان کے ساتھ سنی علماء کرام کو بلائیں گے، دیوبندیوں کو بلائیں گے اور وہابیوں کو بلائیں گے، پھر یہاں مذاکرہ ہوگا۔ اب میں نے یہ سوال کیے اپنے پینل کو اور انہوں نے جو آواز دی ہے، اب فیصلہ کرنا عام نے۔